کر غیر اللہ کو پکارتے ہیں، ان کی حیثیت یہ ہے لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، وہ ایک مکھی بھی نہیں پیدا کر سکتے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، اور اگر وہ مکھی ان سے اڑ جائے، ان سے بھاگ نکلے، دوڑ لگا لے، یہ سارے اکٹھے ہو کر اس مکھی کو پکڑ بھی نہیں سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، طالب اور مطلوب، طلب کرنے والا اور جس سے طلب کیا جا رہا ہے، دونوں ہی کتنے کمزور ہیں۔ اب اس آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ بتلا دیا کہ خالق کون ہے، وہ اللہ ہے، اور عبادت بھی صرف اللہ کی ہوگی، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہوگی، اور یہ بتا دیا کہ پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ ابھی آپ نے تراویح میں سنا امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء، کون ہے جس نے زمین آسمان کو بنایا؟ کون ہے جس نے آسمان کو بنایا؟ اور کون ہے یرزقکم من السماء، جو آسمان سے بارش برساتا ہے، تمہاری بنجر زمین کو، تمہاری قحط سالی کو ختم کر کر، تمہاری کھیتی کو ہریالی کر کر تمہیں رزق دیتا ہے؟ کون ہے؟ فرمایا کون ہے جس نے تمہیں لوٹایا؟ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اللہ کے علاوہ اگر کوئی تمہارے ذہن میں ہے تو پھر اس کی دلیل بھی لاؤ۔ فرمایا اللہ ہی ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ، کون ہے جو مجبور اور لاچار اور بے بسوں کی دعاؤں کو سنے اور ان کی خواہشات کو پورا کرے؟ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے؟ اب اس آیات میں یہ بتلایا گیا ہے کہ رازق بھی اللہ ہے، داتا بھی اللہ ہے، مشکل کشا بھی اللہ ہے۔ اللہ کے سوا نہ کوئی داتا ہے، اللہ کے سوا نہ مشکل کشا ہے، اللہ کے سوا نہ کوئی رازق ہے، اللہ ہی ہے۔